علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم لوگ کیسی انسانیت رکھنے چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ کیسا ایک آقا کا پیغام رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگ قبر کے اندر جائیں گے تو کیا کرنا پائیں گے؟ حساب کتاب تو ہونا ہے ہر صورت، کسی طرف سے رعایت تو ہے نہیں۔ کوئی انسان گندگی ایک لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی چوری ڈکیٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ سب کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سدھارنا ہے۔ بچوں کو تو تم سدھار رہے ہو، کیا خود کے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے؟ یہ جو رشوت لے کے آتے ہو اپنے بچوں کے لیے، یہ جو آپ بے ایمانی کا پیسہ کماتے ہو اپنے بچوں کے لیے، یہ جو ایک چوری کا پیسہ کماتے ہو اپنے بچوں کے لیے، یہ جو ایک دوسرے کا مال لوٹ کے لے آتے ہو اپنے بچوں کے لیے، کیا اس کا حساب تم کیسے دو گے؟ تم میں ہے اتنی طاقت حساب دینے کی؟ نہیں ہے۔ ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، والے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے، پھر ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، یہ ٹیکس لگ جاتے ہیں ان کے اوپر، کسی کو بیماریاں پڑ جاتی ہیں، کسی کو شوگریں ہو جاتی ہیں، کسی کو اٹیک ہو جاتے ہیں، یہ ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ غریبوں کا حق ہسپتالوں میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا، کسی کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مال اس کا تھانے میں چلا جاتا ہے۔ اب ہر طرف سردار گیری چل رہی ہے، ایک کتا گیری چل رہی ہے، ایک بندہ گیری چل رہی ہے۔ کیا ایک انسانیت کی سوچ، انسان کا دماغ، کیا انسان کے ساتھ آج تکلیف ہوتی ہے، جسم کو درد ہوتا ہے تو یہ درد برداشت نہیں کر پاتے تو تم بھاگتے ہو گولیاں کھانے کے لیے۔ کبھی ڈیسپرین کی گولیاں کھا رہے ہیں، کبھی تلوار والی گولیاں کھا رہے ہیں، کبھی شیر والی گولی کھا رہے ہیں، کبھی پیناڈال کھا رہے ہیں، کبھی بروفین کھا رہے ہیں۔ یہ کیسی گولیاں کھا رہے ہو؟ تو پھر انسان ہو تم؟ جب جانور ہو، گولیاں تو جانوروں کو دی جاتی ہیں۔ کیا انسان آج بیمار پڑتے ہیں؟ کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے بیمار ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ایک دوسرے کے گھروں میں زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ایک معاشرے میں مسلمانوں کو اتنا ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا ہے، جسے عورت ذات کہتے ہیں، جسے ماں کہتے ہیں، جسے بہنیں کہتے ہیں، جسے بیٹیاں کہتے ہیں، تو ایک عورت کتنے مردوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے؟ یہ قرآن کیا فرماتا ہے آپ کو؟ 4 مردوں کو، پہلا باپ، دوسرا بھائی، تیسرا خاوند، چوتھا بیٹا، ایک عورت۔ تو اب سارے تو جا رہے ہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ گھروں میں جو تم آگ جلاتے ہو، اس آگ کے ساتھ ذرا زندہ رہتے ہوئے اپنا ہاتھ جلا کے دیکھو، ذرا اپنے کپڑوں کو آگ لگا کے دیکھو، ذرا اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا جلا کے دیکھو، جا اپنے جسم کو جلا کے دیکھو، جا اپنے جسم کو ضرب لگا کے دیکھو۔ کیا تم درد برداشت کر سکتے ہو؟ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں پڑ جاتی ہیں تم پر، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جاتے ہیں۔ عذاب کیسے آتے ہیں؟ کبھی بارش کی طرف سے، کبھی پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی تیز ہوائیں چلائی جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں جیسے کرونا آئی، کبھی تم لوگوں کو ایک ایسی دلدل میں دھکیلا جاتا ہے جہاں سے تم نکل نہیں پاتے۔ یہی عذاب ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے کیا۔ اللہ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تو بے ایمانی کر، اللہ تمہیں کیا فرماتا ہے تم چوری کر، اللہ تمہیں کیا فرماتا ہے تم زیادتیاں کر، اللہ تمہیں کیا فرماتا ہے تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، اللہ کیا فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے اوپر طنز جھاڑو، اللہ تمہیں کیا فرماتا ہے تم اپنی بیٹیوں کو صحیح راستہ نہ دکھاؤ، اللہ تمہیں کیا فرماتا ہے تم ان کو اوپر ظلم کرو۔ بیٹی تو ایک رحمت ہے، آج کے دور میں ایک قیامت ہے بیٹی۔
یہی قیامت ڈھانے والی ہے لوگوں کے اوپر، یہی بیٹی انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والی ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو آج کے دور کے اندر بیٹیوں کی خواہشیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔